السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ون پیپر کے حوالے سے کچھ لے کر آئی ہوں. جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اور پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو کہ جو ابھی ریسنٹلی اناؤنس ہوئے ہیں کچھ ایف پی ایس سی کی طرف سے جو کچھ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو نا آپ ٹائم پر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ٹائملی جو ہے آپ اپلائی بھی کریں، ٹھیک. یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 21 اکتوبر 2024، ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے نا فرسٹ جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اور یہ کس چیز میں ہے؟ منسٹری آف انٹیریئر میں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر منسٹری آف انٹیریئر میں. یہ ایک بہت اچھی پوسٹ ہے کیونکہ ایف پی ایس سی کی ہے اور اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اچھی اچھی پوسٹ جو ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپلائی کریں، ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کریں تبھی ون پیپر کے جو جتنے بھی ایگزامس نکلتے ہیں آپ لوگوں کو مسٹ اس کو ان کے لیے جو ہے اپلائی کرنا چاہیے. آپ لوگوں ایک تو یہ ہے کہ ایڈوانٹیج آپ کو سی ایس ایس کی تیاری سے اس میں مل جائے گا کہ آپ اس کو کور کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ لوگ یہ بہت اچھی اچھی پوسٹ ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگ لگ بھی جائیں تو بہت اچھا، یعنی کہ صحیح پاور والی پوسٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نہیں تو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ انکریز ہوگا اور نالج میں اضافہ ہوگا، صحیح. آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ہم اس کی ویکینسی کی بات کریں منسٹری آف انٹیریئر میں تو اس کی 1 KPK کی ہے، ٹھیک ہے. اوپن میرٹ پہ 1 جو ہے وہ KPK کی ہے اور ہے ہی KPK کی، صرف ایک ہی اوپن میرٹ پہ، صحیح ہے. جسٹ جو ہے وہ KPK سے لوگ اس کو کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے جو لے کر آئی ہوں موسٹ امپورٹنٹ، باقی جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹیچرز کی بھی ہے، ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچرز، میڈیکل آفیسرز، کمپیوٹر آپریٹر ایکسیٹرا، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ جو میں لے کر آئی ہوں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو کریں وہ جو ہے ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے انسپیکٹر جو ہے کسٹم انسپیکٹر، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس آفیسر. یہ جو ہے 16 کی بیسکلی یہ BPS 16 پر ہے کی ہے یہ. اور لیکن نا اس میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کسٹم کی کتنی پاور اور اس میں صحیح پروٹوکول ہر چیز ہوتی ہے، صحیح ہے نا. ایک بہت اچھی جو ہے وہ اچھے پوسٹ ہے. لیکن یہ ہے اس میں جو ہے زیادہ میجورٹی جو وہ پنجاب کی جو ہے پنجاب والے اس میں کریں تو ان کو زیادہ فائدہ ہے. اس میں ویکینسیز جو ہیں وہ ٹوٹل 9 ہیں اور پنجاب کی اس میں 7 سیٹس ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مینشن ہے 7 سیٹس ہیں جس پہ اوپن میرٹ پہ 1 ہے، اوپن میرٹ پہ 4 ہیں اور ویمن کوٹا جو ہے وہ 3 سیٹس ہیں. تو پنجاب والوں کو اس میں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے اور ہر کسی کی ڈیزائرڈ یہ جو پوسٹ ہے یہ ڈیزائرڈ جاب ہے، ٹھیک ہے، کسٹم کی. تو میں اگر آپ لوگوں کی جگہ ہوتی تو میں ضرور اس کے لیے اپلائی کرتی اور میں کر نہیں سکتی کیونکہ یہاں پر KPK سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک سیٹ بھی یہاں پر مینشن نہیں ہے تو مطلب KPK والے الاؤ نہیں ہے، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. سندھ اربن کی اوپن میرٹ پہ 1 ہے اور ایکس فاٹا کی اوپن میرٹ پہ 1 ہے، صحیح. تو یہ ہے اور ساتھ میں اس کا نوٹ ہے کہ ایٹ فرسٹ اسٹیج MCQ اسکریننگ ٹیسٹ شیل بی ہیلڈ، ٹھیک ہے. فرسٹ جو اسٹیپ ہے آپ لوگوں کا اس پوسٹ کے لیے وہ اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا. اس کے بعد کیا ہوگا آن دا بیسس آف اٹس ریزلٹ ٹاپ میرٹ پوزیشن ہولڈرس 10 کینڈیڈیٹس پر ویکینسی، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بلایا جائے گا کوٹا وائز اور وہ کس چیز کے لیے؟ ڈسکرپٹیو کے لیے، ایک سیٹ پر 10 بندوں کو. تو آپ لوگوں کو میرٹ میں آنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں واقعی میں اس ایریا میں آنے کی، اس فیلڈ میں آنے کی، صحیح. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ تو چلو ہو گئے، جو باقی بھی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے. وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کا جو نمبر ہے وہ بھی مینشن ہوگا، یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر جو ہے 10/2024. آپ جو ہے وہ FPSC کی ویب سائٹ پہ جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں، صحیح ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں باقی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو مجھے لگا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ اور جو اچھی پوسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پنجاب والوں کو فائدہ ہے وہ کسٹم والا ہے، ٹھیک ہے، اور منسٹری آف انٹیریئر میں KPK کی سیٹس ہیں. تو آپ لوگ ضرور کریں. اب میں آتے ہیں ہم اس کے سورسز کی طرف، ٹھیک ہے، کہ اس کی تیاری جو وہ کیسے. میں آپ کو سلیبس بھی انشاءاللہ بتاتی ہوں. اس کے بعد
لیکن پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کن سورسز سے ہم لوگ ان کی تیاری کریں، چاہے یہ والی سیٹس ہوں یا ون پیپر کی BPS 17 کی جو بھی پوسٹس ہوں، ٹھیک ہے، اس سے کم کے لیے بھی، لیکن یہ ہے کہ جو مینلی 17 کی پوسٹ ہوتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ جو ہے یہی والی بکس جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں۔ ایک تو ایڈوانس کے جو ہے ماڈل پیپرز ہیں MCQs کے، وہ امتیاز شاہد صاحب کے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کے پاس پاسٹ پیپرز پنجاب کے، یہ PPSC کی بک ہے آئی تھنک نا، تو اس میں جو ہے وہ PPSC سے ریلیٹڈ جتنے بھی ون پیپر کے ایگزام ہیں وہ سارے ہر سال کے ڈیٹیل میں دیے گئے ہیں، FPSC کے بھی دیے گئے ہیں۔ سیکنڈ آپ لوگوں کے پاس ایک بک ہے کمپریہنسو جنرل نالج بائی چودھری احمد نجیب، یہ بہت زبردست بک ہے، صحیح ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ پیپر اینڈ پہ اس پہ بھی دیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا امتیاز شاہد والی وہ ٹوٹل ہیں ہی پیپر سے، مطلب اس میں ہیں ہی ایگزام پیپر، پاسٹ پیپرز ہیں، ماڈل پیپرز ہیں، تو ایسا بھی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں، دونوں لے سکتے ہیں، تو آپ اس سے تیاری کر کے اس کو سالو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ دونوں نہیں لینا چاہتے، لے نہیں سکتے، تو آپ ایک ہی بک جو ہے، اگر میں ان میں سے ریکمینڈ کروں تو پھر میں یہی والی چودھری احمد نجیب کی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی۔ اور پھر جو ہے پاسٹ پیپر سے جو اگر آپ بک علیحدہ سے نہیں لے سکتے تو یہاں پر آن لائن سورسز میں نے مینشن کیے ہیں، آپ لوگ یہاں سے اس کی آن لائن پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سی ویب سائٹس ہیں، ایک تو ہے پاک MCQ، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ پوائنٹ ہے، ایگزام ریڈر، یہ تین ایسے ہیں جن میں پاسٹ پیپرز بھی ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہر ایئر کے اویلیبل ہے، اور ویسے بھی جنرلی آپ جو ہے اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ CSS کی جو MCQs ہیں، جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے 20 MCQs، اس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس آ گئے اس کے مین سورسز، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہے اس کے سیلیبس کی طرف کے اس کی تیاری جو ہے وہ اس میں کیا کیا ہے سب سے، یہ جو ہے سیلیبس میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا ایک دفعہ، اب میں پھر آپ لوگوں کو کے ساتھ یہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کچھ مین ایریاز ہیں، صحیح ہے، جس میں فرسٹ ہے ہمارے پاس کرنٹ افیئر۔ تو کرنٹ افیئر میں جب ہم دیکھتے ہیں، کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ جب پوچھتے ہیں تو وہ ایمبیسڈرز کے بارے میں کوسچنز آتے ہیں، MCQs، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز آف آل کنٹریز آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے، فارن منسٹرز، برتھ اینڈ ڈیتھ ڈیٹس آف فیمس پرسنالٹیز۔ اب جیسے کہ پاکستان کی فیمس پرسنالٹیز کی بات کی جائے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ڈیتھ، پرویز مشرف کی، ٹھیک ہے، جو ریسنٹلی ہوئی ہیں، اس طرح کوئی پوئٹ ہو گئے جو فیمس پوئٹ تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہو گئے، یا پھر کوئی بہت بڑے ایکٹر ہو گئے، یا پھر رائٹر ہو گئے، اس طرح کی جو فیمس پرسنالٹیز ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایمبیسڈر، پریزیڈنٹ، ایک طرح سے جنرل نالج بھی ہو گئی نا، تو اب اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نیچے، ویسے میں نے بتایا ہوگا اس کے بارے میں، یہاں اگر آپ لوگ دیکھیں یہ آ گیا، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں جنرل نالج کے MCQs میں، تو ورلڈ جیوگرافی، ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ کون کون سے نیبر کنٹریز ہیں، اور لینتھ کیا ہے بارڈر کی، کون سی بارڈر ہے، ٹھیک ہے، ان کا نیم کیا ہے، لینتھ کیا ہے، سب کچھ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اہم جو پہاڑ ہیں، صحرائیں ہیں، ٹھیک ہے، گلیشیئرز ہیں، اور لیکس ہیں، ریورز ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں سے کیپٹل اینڈ کرنسیز پوچھے جاتے ہیں۔ پاکستان کے الگ امپورٹنٹ اوشن ریورز، اس کے علاوہ دنیا کے الگ پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی پوچھے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اوورال ہر چیز کے بارے میں، پوری دنیا کا آپ لوگوں کے پاس نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جنرل نالج کے بارے میں، جنرل نالج ہے نا، ہر چیز کا آپ لوگوں کو نالج ہونا چاہیے، فیکٹ اینڈ فگرز بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مغل سلطنت سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہسٹری ہے، آپ لوگوں کو اس کی مین جو ہے وارز کب کہاں لڑی گئی، کس کے بیچ میں ہوئی، کون جیتا، یہ سب پتہ ہونی چاہیے۔ سائنٹسٹ کے بارے میں، فلاسفرز کے بارے میں، ان کی ڈسکوریز، ان کی بکس، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فیمس بکس، ان کی اس کے جو ہیں ایوارڈز، پرسنالٹی کے جو ایوارڈز ہیں، ان کی اچیومنٹس جو ہیں، یعنی کہ نوبل پرائزز ہو گئے، یا پھر جیسے کہ ان کی ایسے ایوارڈ جیسے کہ نشان حیدر کسی کو ملتا ہے، کسی کو نشان وہ جرت ملتا ہے، امتیاز کا کوئی ستارہ امتیاز، ستارہ جرت، اس ٹائپ کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹلی ارشد ندیم جو ہیں ان کو جو ہے ایک ٹائٹل کوئی ملا ہوگا، تو اس طرح کے آپ لوگوں کو جو ہے نا، آپ لوگوں کو نالج ہونا چاہیے، جنرل نالج جس کو کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیچے جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی پورشن کی طرف۔
تو اس میں جو ہے 1 پیپر کا جو BPS-17 کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے تھوڑا سا اسپیسیفکلی جنرل سائنس کی کوشچن، بالکل ایک CSS میں جیسے کہ میٹرک لیول تک پڑھتے ہیں، کن وہ جو ہیں ان کی بک سے پڑھتے ہیں، نام بھی مجھے بھول گیا، جو ہم لوگ بک یوز کرتے ہیں جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کی، تو وہاں سے جو ہے وہ تھوڑا سا میٹرک لیول کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اسپیسیفکلی آپ لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، فزکس کیمسٹری اور بایو کے کوشچنس دیکھیں گے نا اس میں، صحیح ہے، تو تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے، یعنی کہ اس میں اگر ہم کیمسٹری کی بات کریں گے یہاں پر، تو اس میں کچھ فارمولیز دیے ہوں گے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، یا کچھ ریئیکشن ایک دیا ہوا ہوگا، تو اس میں آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا باریکلی پوچھیں گے ٹیمپریچر کا ایفیکٹ، پریشر کا ایفیکٹ، بوائلز لا، اس ٹائپ کے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تھوڑی سی بانڈنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پائی بانڈ ہو گئے، سگما بانڈ، ان کی ری ایکٹیویٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ویسے تو نارملی یہ ویسے بھی میٹرک لیول پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ایڈوانس، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بایو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو باٹنی زوالوجی کی کوشچن، اسپیسیفکلی باٹنی سے ریلیٹڈ جس طرح ہوتے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں برائیوفائٹس ہو گئے، ٹریکیوفائٹس ہو گئے، کون سے وسکولر پلانٹس ہیں، کون سے سیڈ اور نان سیڈ پلانٹس ہیں، تو اس طرح سے اسی طرح فزکس کے بھی اسی طرح سے ہیں، لاز سے بھی جیسے کہ ہمارے پاس کچھ لاز ہوتے ہیں، تھرمو ڈائنامک لاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لا، تو ان کے ایگزامپلس کے ذریعے آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں یہ بتائیں کہ کون سے لا کو وہ کی اسٹیٹمنٹ ہے یا پھر کس کو اسٹیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جنرل سائنس کا پورشن۔ یہاں سے لاسٹ ون جو پورشن ہے ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے لاجیکل ریزننگ کا۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ میتھ آ جاتی ہے، ایک تو الجبرا کے کوشچن موسٹلی آتے ہیں، صحیح، اس کے علاوہ بلڈ ریلیشن سے ریلیٹڈ آتے ہیں، یہ بھی بہت ایزی ہیں، آپ یوٹیوب پر ٹرک جو ہے وہ کوئی ٹرک سیکھ سکتے ہیں ان کو سالو کرنے کے۔ سائنٹیفک انسٹرومنٹس آپ کے پاس جنرلی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہائٹ کو میئر کرنے کے لیے کون سا، ٹیمپریچر، پریشر، ان کو میئر کرنے کے لیے، ارتھ کویک کو میئر کرنے کے لیے کون سے انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا نیم پوچھا جائے گا اسپیسیفکلی آپ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سمبلز ایکسیٹرا، سمبلز سے مراد ہے کہ میں نے بتایا کہ جس طرح سے آپ کے پاس کیمیکل کوئی ایلیمنٹس اگر آپ کے پاس ہیں، میٹلز ہیں، نان میٹلز ہیں، تو ان کے سمبلز آپ لوگوں کو دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کا سمبل کیا ہے۔ اسی طرح سے جسٹ ان میٹلز نان میٹلز کا نہیں، بلکہ جو ہے ہمارے پاس جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ یونٹس اگر میں کہوں کرنٹ کا ایمپیئر ہے، ٹھیک ہے، تو کرنٹ کا وہ سمبل کیا ہو گیا، اس طرح AM ہو گیا، اس ٹائپ کا، ایمپیئر یونٹ ہے نا، تو یونٹس والا سمبل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے نا، تو یہ چیزیں آپ لوگوں سے پوچھی جائیں گی، صحیح۔ تو باقی یہ بس یہی آج تک کے لیے اتنا ہی، یہ سب تھا آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، یہ سلیبس ہو گیا، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور جس طرح سے میں نے پیچھے بتایا یہ آپ لوگوں کے پاس سورسز ہیں، اس میں اگر آپ لوگ ایڈ کریں تو آپ یوٹیوب کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، صحیح، یوٹیوب سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، تو بس یہی ہو گئے آپ لوگوں کے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اچھے طریقے سے انہی سورسز کو یوز کر کے آپ تیاری صحیح 1-2 منتھ کرتے ہیں نا، یعنی کہ ابھی آپ اپلائی کریں اور بس آپ تیاری سٹارٹ کر دیں، یہ انتظار نہ کریں کہ رول نمبر سلپ جب ایشو ہوگی تبھی ہم لوگ تیاری سٹارٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہے، تو اس میں آپ لوگ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ اس کو تیار کریں، اور جو لوگ اس کو ابھی سے تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ منتھ سے تیار کریں، نہیں تو زیادہ نہیں تو 2-3 مہینوں سے اگر جو لوگ تیار کریں تو اوبویسلی ان کا پہلے مارکس ہائیسٹ تو ان کے آئیں گے نا، تو یہاں تو کمپٹیشن ہوتا ہے، آپ نے پاس تو کرنا نہیں ہے، ہائیسٹ مارکس لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی سے تیاری اس کی سٹارٹ